بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صلوات بر محمد وعلى آگے میرا خیال ہے جگہ ہے، تھوڑا تھوڑا آپ مزید سرکتے ہوئے آگے آئیے، صلوات بھیجتے ہوئے، تاکہ پیچھے سے آنے والوں کو جگہ مل سکے. صلوات بھیجیے بر محمد وعلى. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد وعلى. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کرنا چاہیں، ان تمام نعمتوں پر جو اس نے ہمیں عطا کی ہیں، شاید ہم کسی ایک بھی نعمت کا شکر ادا نہیں کر پائیں گے. کچھ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ یہ نعمت ہیں، لیکن شاید لاکھوں چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، کروڑوں چیزیں ایسی ہیں جن کی طرف ہم پوری زندگی متوجہ نہیں ہو پاتے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت تھی. بعض چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم بہت بڑی نعمت سمجھتے ہیں کہ ہاں یہی نعمت ہے. اگر کوئی بے روزگار ہو جائے اور اس کے بعد اس کو روزگار مل جائے، فوراً وہ کہتا ہے اللہ نے بڑی نعمت کی، بڑا کرم کیا. کوئی بیمار ہو جائے، صحت ملے تو سمجھتا ہے کہ بہت بڑی نعمت اس کو مل گئی. لیکن جو چیزیں اس کو اللہ نے عطا کی ہوئی ہیں، ان چیزوں پر وہ سوچتا نہیں ہے کہ وہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں اور کتنی تعداد میں کثیر نعمتیں ہیں. میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا چونکہ سارا ٹائم اسی پہ گزر جائے گا، لیکن صرف ایک پلک جھپکنے کے حوالے سے اپنی توانائیوں کا آپ جائزہ لے لیں. اگر کسی دن کسی شخص کو ہسپتال میں آپ دیکھیں کہ وہ اپنے یہ پلک اٹھا نہیں سکتا اپنی مرضی سے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ خود یہ اپنی مرضی سے پلکیں جھپکانا کتنی بڑی نعمت ہے، اور جس سے یہ نعمت چھن گئی ہے وہ کتنے بڑے عذاب میں ہے. جبکہ نظر نہیں آتا، محسوس بھی نہیں ہوتا. یہ چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں میں.
اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل علی کی محبت اور مودت کی صورت میں جو ہمیں نعمت عطا کی ہے، اس نعمت سے بڑھ کر کائنات میں کوئی اور نعمت نہیں ہے۔ اگر ہم ان نعمتوں کو گننا چاہیں تو یہ نعمت سب سے عظیم نعمت ہے، اس لیے ہمیں اس نعمت کے شکرانے کے طور پر شب و روز ان سے اپنے آپ کو متصل رکھنے کی ضرورت ہے، ان سے ہمیشہ ان کی طرف متوجہ ہمیشہ رہنے کی ضرورت ہے، چونکہ یہ نعمت ان نعمتوں میں سے ہے جن کا کوئی اور متبادل ہماری زندگی میں ہے ہی نہیں۔ جو ہماری بحث چل رہی ہے، گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں ظاہر ہے مختلف حوالوں سے مختلف پہلوؤں سے گفتگو ہوتی رہی ان ایام میں۔ تو کل کسی دوست کا یا آج دن میں فون آیا، انہوں نے ایک دو سوالات کیے، میرے ذہن میں آیا کہ ہاں ان سوالات کی صورت میں اگر کوئی ابہام پیدا ہو کسی کے ذہن میں تو اس کا جواب ضرور مجلس میں دینا چاہیے، تاکہ کسی اور کے ذہن میں اگر ابہام ہے تو وہ بھی دور ہو جائے۔ ایک بات میں نے عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل کی دولت سے نوازا ہے، اور یہ دولت سب سے بڑی دولت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حتیٰ اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے حوالے سے بھی اس بات پر راضی نہیں ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں بلا سوچے سمجھے سجدہ کریں۔ یہ وہ خدا جو اپنے حضور اپنی بارگاہ میں انسانوں کو سجدے کا حکم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، عبادت اور عبودیت کے لیے میں نے اس مخلوق کو خلق کیا ہے، انسان کو خلق کیا ہے۔ وہ خدا جو اپنی خلقت کا مقصد اللہ کی بارگاہ میں بندے کی عبودیت کو قرار دیتا ہے، وہی خدا جب وہ انسان سجدہ کرنا چاہے تو اس کو روکتا ہے کہ نہیں، ایسے سجدہ نہ کرو، تمہارا یہ سجدہ مجھے نہیں چاہیے۔ کون سا سجدہ؟ جس میں سوچ نہ ہو، جس میں تعقل نہ ہو، جس میں تدبر نہ ہو، جس میں فکر نہ ہو، جس میں تمہارے پاس دلیل نہ ہو، بلا سوچے سمجھے اللہ کی آیات پر بھی سجدہ کرنے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو وہ اللہ کیسے دین کی قبولیت میں کسی شخص کے کہے پر چپ چاپ آنکھ کان بند کر کے جو کچھ کہا گیا اس کو قبول کرنے پر وہ اللہ راضی ہو؟ بندے کے سامنے بندے کی زبان سے نکلی ہوئی بات پر بلا سوچے سمجھے قبول کرنا، اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے پر اس کا راضی نہ ہونا، اس وقت تک جب تک اس سجدے کے پیچھے شعور کار فرما نہ ہو، دلیل کار فرما نہ ہو، یہ بتاتا ہے کہ انسان کو عقائد اور نظریات کے انتخاب میں مقلد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آزاد رہ کر فکری آزادی کے ساتھ، شعور کی آزادی کے ساتھ، سوچ کی آزادی کے ساتھ انسان کو پڑھ کر، انسان کو غور و فکر کر کے، انسان کو دلائل تلاش کر کے پھر اس رستے کا انتخاب کرنا چاہیے جس رستے پر وہ سمجھتا ہے کہ یہ درست رستہ ہے اور اس کو اللہ تک پہنچا سکتا ہے۔ اس کے لیے ضرورت ہے، لیکن اب دو چیزیں ہیں۔ جب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو دعوت توحید دیتے تھے تو کبھی نبی کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ آنکھ بند کرو اور چپ چاپ کہو لا الہ الا اللہ، نہیں، دلیل کے ساتھ فرمایا کہ جس بت کو تم پوچھتے ہو یہ بت کس نے بنایا ہے؟ جواب دیتے ہیں ہم نے خود۔ تو کہا جس بت کو تم نے خود بنایا ہے وہ تمہارا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عقل کو جلا بخشنے والا انداز ہے۔ یعنی آپ پہلے سوچیں کہ جس کو آپ اپنا معبود بنا رہے ہیں اگر وہ خود مجبور ہو، آپ کی مجبوری کبھی دور نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے آپ کو ایسے معبود کی ضرورت ہے جو خود نہ صرف مجبور نہ ہو بلکہ قادر ہو، اور قادر بھی ہر چیز پر ہو۔ لہذا نبی کریم
ان انسانوں کو جو آپ کے ارد گرد تھے دعوت دیتے تھے سوچنے کی، عقل استعمال کرنے کی۔ اب جب ایک شخص سوچنے کے بعد، عقل استعمال کرنے کے بعد، ذرا غور کیجئے گا، میں 5 منٹ میں اس گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ ایک دفعہ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ چونکہ میں ایک شبہے کا ازالہ کرنا چاہ رہا ہوں، ایک ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں غلط فہمی پیدا ہو، اس غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے مقدمتاً یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ انسان توحید کے دائرے میں داخل ہو، لیکن کسی کے کہنے پر نہیں، بلکہ اپنی عقل کو استعمال کر کے، اپنے عقل کو قائل اور قانع کر کے کہ جس رستے کا وہ انتخاب کر رہا ہے وہ عقل کے بالکل مطابق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور رستہ درست ثابت نہیں ہو سکتا، یعنی اس نتیجے پر اس کی عقل پہنچ جائے۔ جب ایک شخص اللہ کی وحدانیت کا اقرار عقل کی روشنی میں کرتا ہے کہ کوئی خدا ہے جس نے مجھے خلق کیا ہے، کوئی خدا ہے جس نے اس عالم کو خلق کیا ہے، کوئی خدا ہے جس نے جب خلق کیا ہے تو پھر اپنی مخلوق کا رازق بھی ہے، اپنی مخلوق کا تمام ضرورتوں کا پورا کرنے والا بھی ہے، اور جب اس مخلوق کو اس نے خلق کیا ہے تو پھر خالق کے ہاتھ میں اس مخلوق کا سارا نظم و نسق ہے۔ اس عالم کے نظام پر جب انسان غور کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میں جب تک اس پنکھے کو اٹھا کر ادھر نہ رکھوں یہ پنکھا خود نہیں آ سکتا، تو پھر یہ سورج بھی اپنی مرضی سے چڑھ نہیں سکتا، اپنی مرضی سے ڈوب نہیں سکتا، اپنی مرضی سے نہ دن آ سکتا ہے نہ رات آ سکتی ہے، اپنی مرضی سے نہ بہار کا موسم آ سکتا ہے نہ خزاں کا موسم آ سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی ہے جو اس پورے نظام ہستی کو چلانے والا ہے، اور جو اس نظام ہستی کو چلانے والا ہے وہ اتنا پاورفل ہونا چاہیے کہ اس کے مقابلے میں کوئی بھی موجود کھڑا نہ ہو سکے۔ یہ عقل کہتی ہے۔ اس لیے جب نبی کریم لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں تو پہلے ان کی عقلوں کو روشن کرتے ہیں، عقلوں کو جلا بخشتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم کے حوالے سے قرآن کریم میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم تمام بتوں کو توڑتے ہیں، توڑنے کے بعد کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھتے ہیں، اور جب لوگ آتے ہیں اعتراض کرتے ہیں کہ تم نے ہمارے بتوں کو توڑا، ہمارے خداؤں کو، تو فرماتے ہیں کہ نہیں، میں نے نہیں توڑا، اس بڑے بت نے باقی بتوں کو توڑا ہے۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ جھوٹ کہا؟ نہیں، جھوٹ نہیں کہا، یہاں پر ان کی عقلوں کو سوچنے پر مجبور کیا تاکہ ان سے خود یہ اعتراف لے سکیں۔ کہا اس بڑے بت نے ان باقی چھوٹے بتوں کو توڑا ہے، تو فوراً لوگوں نے کیا جواب دیا؟ جواب دیا کہ یہ بت تو توڑ ہی نہیں سکتا۔ جب ان کی عقلوں نے کہا کہ یہ بت تو توڑ ہی نہیں سکتا، کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو پھر جواباً ابراہیم نے پکارا کہ اگر یہ بت کچھ نہیں کر سکتا تو تم اس کی عبودیت کیسے کرتے ہو؟ یہ دلیل کے ساتھ عقل کو جگا کر، اس لیے قرآن کریم عقل پر زور دیتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص دلیل کے ساتھ توحید کو قبول کر لیتا ہے، اگر کوئی شخص دلیل کے ساتھ نبوت اور رسالت کو قبول کر لیتا ہے، نبوت اور رسالت کو قبول کرنے کے بعد، اللہ کو قبول کرنے کے بعد، اب وہ ایک قانون کا پابند ہو گیا۔ وہ قانون کس کا ہے؟ جس کی حاکمیت کو اس نے قبول کیا ہے، جس کی معبودیت کو اس نے قبول کیا ہے، جس کے رب ہونے کو اس نے قبول کیا ہے، جس کی خالقیت کو اس نے قبول کیا ہے۔ اب اس کی خالقیت کو قبول کرنے کے بعد اس ہستی کی رسالت کو بھی وہ قبول کرنے پر مجبور ہے جو اس خالق کی طرف سے میسج لے کے آیا ہے۔
اب اگر اس کی رسالت کو وہ قبول کرتا ہے تو اب اس کی رسالت کی قبولیت کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ میں ہر اس جگہ جہاں پر وہ کہے چلوں اور جہاں پر وہ کہے رکوں. اس لیے قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو کچھ تمہیں رسول دیں اس کو مضبوطی سے پکڑو اور جس سے رسول روکیں اس سے اپنے آپ کو مضبوطی سے روکو. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے رسول کو اللہ کے رسول کے طور پر پہلے قبول کر لیا ہے. اب جب آپ نے اس سسٹم کو قبول کر لیا تو اب آپ نے یہ نہیں کہنا کہ کتا کیوں نجس ہے، یہ نہیں کہنا کہ مرغی کیوں پاک ہے، اس لیے کہ اس کی حکمتیں اگر وہ بھیجنے والا وہ خالق بیان کر دے تو بہت اچھی بات ہے، اگر بیان نہ کرے تو اپنی حکمتیں وہ جانے. ہمارے اس چھوٹے سے ذہن میں اس پورے عالم کی خلقت کے جو حکمتیں اس کی ہیں وہ حکمتیں اتنی جلدی نہیں آ سکتی جب تک ہمارے اندر گہرائی پیدا نہ ہو. جیسے جیسے ہماری عقلوں کا دائرہ بڑھتا چلا جائے گا حکمت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، جہان شناسی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، ویسے ویسے ہمیں اس تخلیق کی حکمتیں بھی سمجھ آتی رہیں گی. لیکن جب ہمیں سمجھ نہیں آتی یا نہیں آئی تو جب تک سمجھ نہیں آئی تب تک ہمیں متعبدن یعنی اطاعت کے طور پر، چونکہ رب نے کہا، چونکہ نبی خاتم نے فرمایا، اس لیے ہمیں ہر صورت میں اس حکم کو قبول بھی کرنا ہے اور ایمان بھی لانا ہے. صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. اس لیے جو لوگ نبی کی نبوت کو قبول کر کے آ گئے، رسول کی رسالت کو قبول کر کے آ گئے، اگر زندگی کے کسی مرحلے پر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے، اس سے آگے آپ کے کسی بیان کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم یہاں پر کہتے ہیں اگر ایسا ہے تو پھر خدا کو قبول کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، رسول کو قبول کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. جب رسول ایک بات کہیں اور میں اس کے سامنے کھڑا ہو جاؤں کہ نہیں یہ بات میں نہیں مانتا، اگر میں نے رسول کو رسول مانا ہے تو میں پابند ہوں ان کی ہر بات ماننے کا، اگر میں نے رسول کو رسول نہیں مانا تو پھر میں آزاد ہوں کہوں کہ میری اپنی رائے ہے آپ کی اپنی رائے ہے. لہذا کوئی شخص اگر کہے حسبنا کتاب اللہ تو حسبنا کتاب اللہ کی آپ جو بھی توجیہ کرنا چاہیں توحید کے دائرے اور رسول کی قبولیت کے دائرے میں اس کی کوئی توجیہ نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ رسول کا حکم مانا نہیں گیا. اس کے علاوہ کوئی آپ کے پاس جواب نہیں ہے. اب جو سوال مجھ سے ہوا وہ یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں عقل استعمال کرو تو پھر تقلید کا کیا مطلب ہے، پھر مجتہدین کی تقلید کیوں، پھر فقہا کی تقلید کیوں؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے دین کو قبول کر لیا، اب دین نے آپ کو ایک بہتر اور پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے کچھ اسلوب بتائے ہیں. وہ اسلوب سمجھنے کے لیے مجھے دین کے مطالعے کی ضرورت ہے. دین کے مطالعے کے نتیجے میں ہی میں وہ احکام سمجھ سکتا ہوں جو اللہ نے مجھ پر فرض کیے ہوئے ہیں. اب میرے سامنے دو رستے ہیں، یا یہ کہ میں خود پڑھوں اور ان تمام علوم پر گرفت حاصل کروں جن کے ذریعے سے میں اللہ کی مشیت کو قرآن اور حدیث سے نکال سکتا ہوں اور سمجھ سکتا ہوں. اگر یہ ہے تو بہت اچھی بات ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، آپ جائیں پڑھیں غور کریں اور اس کے بعد جو حکم اللہ کا ہے وہ نکال لیں اور اس پر عمل کریں، آپ بری و ذمہ ہیں. لیکن دوسری صورت میں اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مجھے اس شخص کی طرف جانا ہوگا جس نے اس کو پڑھا ہے، جو ان علوم پر دسترس رکھتا ہے، جو اس کا ماہر ہے، اور ان ماہرین میں اگر فرض کریں 100 ماہر ہیں تو پھر مجھے اپنی روٹین کی زندگی میں عقلاء اہل عقل کی روش پر عمل کرنا ہوگا. وہ کیا ہے؟ جب میرے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو مجھے عقل کہتی ہے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، میں موچی کے پاس جاؤں تو لوگ کہیں گے یہ بیوقوف ہے. اگر مجھے سر میں درد ہے، فرض کریں میرے معدے میں درد ہے،
میں چلا جاؤں آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس تو لوگ کہیں گے بھئی اس کا دماغ اپنی جگہ نہیں ہے، اس لیے اس کے دماغ کا پہلے علاج کراؤ، جس کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ درد معدے میں ہے اور گیا یہ آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس آئے۔ جب آپ اپنی عملی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں آپ اپنی عقل کے مطابق دیکھتے ہیں جہاں پر آپ کو درد ہو اسی کے ماہر کے پاس جاتے ہیں، تو پھر اسی طرح سے دین کے مسائل میں بھی آپ کو دین لینے کے لیے اس ماہر کے پاس جانا چاہیے۔ اگر ماہرین 100 ہیں تو پھر آپ کو ان ماہرین میں سے اس کا انتخاب کرنا چاہیے جس کے علم کے حوالے سے باقی سب لوگ کہیں یہ سب سے زیادہ جانتا ہے۔ یہ عقل کہتی ہے۔ جب عقل یہ کہتی ہے تو یہیں سے تقلید کا آغاز ہوتا ہے، یہاں سے تقلید کا آغاز ہوتا ہے۔ تقلید ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی عقلوں کے دروازے بند کریں، یہ نہیں ہے، اس کا مطلب تقلید نہیں ہے، یہ اندھی تقلید ہے۔ اندھی تقلید، تقلید آپ کی عام زندگی کے روشوں میں سے ایک روش ہے جس کے تحت آپ اپنی ساری زندگی گزارتے ہیں۔ ساری زندگی آپ کا اے سی خراب ہوتا ہے تو آپ درزی کے پاس جا کے ٹھیک کرواتے ہیں یا پھر اے سی کے ماسٹر کے پاس؟ کیوں جاتے ہیں اے سی ٹھیک کروانے کے پاس؟ آپ کیوں نہیں جاتے درزی کے پاس؟ چونکہ درزی کا کام نہیں ہے یہ۔ آپ کے جوتے خراب ہوتے ہیں، آپ درزی سے ٹھیک نہیں کرواتے، موچی کے پاس جاتے ہیں۔ آپ کی گاڑی خراب ہوتی ہے تو گاڑیوں میں بھی اگر آپ کے پاس کار ہے ٹویوٹا کی کوئی بھی اور آپ اس کو ٹریکٹر کے مکینک کے پاس لے کر جائیں تو آپ کی عقل کا لوگ ماتم کریں گے۔ آپ گھر بنانا چاہتے ہیں، گھر کا ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں اور ڈیزائن کے لیے آپ کسی ادیب کے پاس جائیں گے تو لوگ کہیں گے بھئی یہ ادب سے اس کا کیا تعلق ہے؟ جاؤ کسی انجینئر کے پاس، کسی آرکیٹیکٹ کے پاس۔ ہر شعبے کا انتخاب آپ اپنی ضرورت کے تحت کرتے ہیں۔ جب آپ اپنی ضرورت کے تحت اس شعبے کا انتخاب کرتے ہیں اور اس شعبے کے ماہر سے پوچھتے ہیں، جب وہ کہتا ہے یوں کریں، آپ پیچھے سے پلٹ کر نہیں پوچھتے کیوں یوں کروں۔ اگر آپ پوچھیں تو وہ جواب بھی دے دیتا ہے، آپ قائل ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کو علم نہیں ہے۔ اس کا کہا ہوا کیوں مانتے ہیں؟ چونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ اس معاملے میں آپ سے زیادہ جانتا ہے۔ ڈاکٹر کے حوالے سے بھی ایسا ہی ہے، انجینئر کے حوالے سے بھی ایسا ہی ہے، مکینک کے حوالے سے بھی ایسا ہی ہے، باقی زندگی میں بھی ایسا ہی ہے۔ جب آپ اپنی عملی زندگی میں ہر کام میں جاننے والے کے پاس جاتے ہیں تو دین کے معاملے میں اگر آپ کسی مجتہد، کسی فقیہ، کسی جامع الشرائط شخصیت سے رجوع کریں تو پھر اس کی مذمت نہیں ہوگی، بلکہ یہ عقل کے عین مطابق بھی ہے اور دین کا حکم بھی ہے۔ اس لیے یہ جو دین میں تقلید ہے یہ اندھی تقلید نہیں ہے، اندھی تقلید نہیں ہے۔ پہلے اگر آپ میں ہمت ہے، سکت ہے، احکام نکالنے کی قوت ہے تو جائیے آپ خود پڑھیے، آپ خود اجتہاد کیجئے، آپ ان تمام معاملات پر، ان تمام علوم پر دسترس حاصل کریں، کرنے کے بعد خود عمل کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی آپ سے نہیں کہتا کہ کسی اور کی آپ تقلید کریں۔ اسی طرح جس طرح سے ایک بندہ ڈاکٹر بنتا ہے، اس کے بعد اگر وہ معدے کا اسپیشلسٹ بنتا ہے تو پھر اس کے معدے میں درد ہو تو وہ اپنا علاج خود کر سکتا ہے، کسی اور ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اسی کو آنکھ میں درد شروع ہو جائے تو پھر وہ خود علاج نہیں کرتا، جاتا ہے آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس۔ عقل یہ کہتی ہے، یہی کام دین میں بھی ہے۔ اس لیے یہ جو دین میں ہمیں تقلید کا حکم دیا جاتا ہے، یہ اصل جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس فرد کی اتباع نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے اور غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے کہ ہمیں غیر معصوم کی تقلید پر مجبور کیا جا رہا۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کو میں ایک ایسی بات بتانے لگا ہوں جو ہو سکتا ہے آپ نے سنی ہو لیکن ہو سکتا ہے اوپر سے گزر گئی ہو۔ جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ تقلید کرو کسی مجتہد کی تو اس مجتہد کی تقلید کا مطلب اس مجتہد کی تقلید نہیں ہے، بلکہ قرآن اور سنت کے اس حکم پر عمل کرنا ہے جو اس مجتہد نے قرآن اور سنت سے اخذ کیا ہے۔ لہذا کوئی فقیہ، کوئی مجتہد، کوئی مرجع تقلید جب کوئی فتویٰ دیتا ہے، اگر وہ یہ کہے یہ میری رائے ہے خدا کی نہیں، یہ میری رائے ہے معصوم کی نہیں، تو اس کی تقلید جائز ہے ہی نہیں بلکہ حرام ہے۔
وہ جب فتویٰ دیتا ہے تو کہتا ہے قرآن، سنت اور سیرت نبی اور آل نبی کے مطالعے کے بعد میں نے یہ سمجھا کہ یہی حکم اللہ اور اللہ کے نبی کا ہے اور ائمہ اطہار کا ہے، ان کا حکم ہے، آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ تو یہ جو فرد ہے اپنے علم کی وجہ سے اللہ، رسول اور ائمہ اور آپ کے درمیان واسطے فیض ہے، یہ حکم وہاں سے لیتا ہے اور آپ تک پہنچاتا ہے، اس لیے اس کا حکم اخذ کرنا بھی عبادت، آپ تک پہنچانا بھی عبادت، اور آپ کا اس سے پوچھنا بھی عبادت، اور اس پر عمل کرنا بھی عبادت ہے۔ لہذا اگر کوئی مجتہد آپ کو ایسا ملے جو کہ میری خواہش ہے، تو اس کی خواہش اور میری خواہش میں کوئی فرق نہیں ہے، میں اپنی خواہش پر کیوں نہ عمل کروں، اس کی خواہش پر کیوں عمل کروں۔ فقیہ جب فتویٰ دیتا ہے تو وہ پہلے ان تمام امور کا جائزہ لیتا ہے، مطالعہ کرتا ہے اور اخذ کرتا ہے ان بنیادی کتابوں سے۔ اخذ کرنے کے بعد پھر کہتا ہے کہ اب میں اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ اس مسئلے میں اللہ یوں چاہتا ہے کہ ہم یوں عمل کریں۔ اب وہاں پر اگر فرض کریں حدیث کے حوالے سے، کسی اور منبع فتویٰ کے حوالے سے، چونکہ ایک بحث ہے، طولانی بحث ہے، تو اس پہ اگر کہیں پر فقیہ سے غلطی بھی ہو جائے سمجھنے میں تو اللہ اس کو پھر اجر دیتا ہے، وہ پھر محروم نہیں رہتا۔ لیکن جو تقلید کا کانسیپٹ ہے اس کو کلیئر ہونا چاہیے کہ تقلید کا کانسیپٹ مکتب اہل البیت میں کیا ہے۔ صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ آپ کی آواز آج کم ہے، میری طرح آپ بھی لگتا ہے بہت تھکے ہوئے ہیں، ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ کل آپ کی خدمت میں کچھ میں نے باتیں عرض کی اور ہم امیر المؤمنین کی ولایت کے حوالے سے غدیر تک پہنچے، اور اس کے بعد اب چونکہ اس موضوع پر ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے اور باتیں بہت ہیں، اس لیے میں تھوڑا سا جمپ مار کر آگے نکلنا چاہوں گا تاکہ درمیان والے موضوعات کبھی اور اگر اللہ نے توفیق دی تو آپ سے گفتگو ہو۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین ہم تک پہنچایا ہے تو یہ دین ایک کامل دین ہے اور تا قیام قیامت آنے والے انسانوں کی سعادت اور فلاح کا دین ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اپنے بعد آنے والے جانشینوں کا تعین فرمایا۔ تعین فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ جب تک یہ دین ہے لوگوں کو اس دین میں رہنما کی ضرورت بھی ہمیشہ پڑی رہے گی، ضرورت ہمیشہ ہے۔ چونکہ ضرورت ہے اس لیے رہنما چاہیے، اور انسان جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے اس کے سوالات بھی بڑھتے ہیں، اس کی عقل میں بھی کمال آتا ہے، اس کی عقل میں جیسے جیسے کمال آتا ہے ویسے ویسے وہ قرآن کو ماضی کے انسانوں کی نسبت بہتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے، ماضی کے انسانوں کی نسبت حدیث کو بہتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، سورہ قل هو اللہ احد جس کو ہم سورہ اخلاص کہتے ہیں، سورہ قل هو اللہ احد یا سورہ اخلاص کی تفسیر میں متعدد ہمارے مفسرین نے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ یہ سورت تم لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی۔ کہا کیا مطلب؟ کہا تمہارا کام ہے پڑھنا، تمہارا کام ہے زبان پر ادا کرنا، تمہارا کام ہے اس کو حفظ کرنا۔ جب تم پڑھتے پڑھتے اگلی نسلوں تک پہنچاؤ گے تو ایک نسل ایسی آئے گی جس کو قل هو اللہ احد کا معنی سمجھ آ رہا ہوگا، تمہیں آج سمجھ نہیں آئے گی یہ بات۔ کیوں؟ انسان جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہے ویسے ویسے فکری طور پر بھی ترقی کرتا ہے، فکری طور پر بھی۔ آپ ذرا آج سے 40 سال پہلے چلے جائیں نا، 40 سال پہلے کیا آج کے کمپیوٹرائز سسٹمز جو آج ہیں اس وقت تھے لیکن بالکل ابتدائی سطح پہ، بالکل ابتدائی سطح پہ۔ اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ انسان فکری طور پر ارتقاء کے نتیجے میں ایک ایسے دور میں پہنچ جائے گا کہ ساری دنیا کمپیوٹرائز ہو جائے گی۔
آج صرف 40 سال گزرنے کے بعد وہی انسان ہے، وہی معاشرہ ہے، لیکن اس زمانے کے انسان اور آج کے انسان میں فکری حوالے سے بدن میں کوئی فرق نہیں ہے، خواہشات میں کوئی فرق نہیں ہے، غیظ و غضب میں اور حب و بغض میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن عقلی صلاحیتوں میں ارتقاء کا سفر ہمیشہ جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا۔ یہی چیز دین میں بھی ہے۔ جب آپ آج قرآن کو ایک طرح سے دیکھتے ہیں تو ایک طرح سے سمجھتے ہیں، 100 سال بعد اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو کسی اور طرح سے سمجھیں گے، اس لیے کہ آپ کی عقل اس وقت آج کی نسبت کامل تر ہو چکی ہوگی۔ اس لیے استاد شہید آیت اللہ مطہری، علامہ طباطبائی کی تفسیر ہے المیزان، اور المیزان فی تفسیر القرآن آج کے دور میں شیعہ سنی دونوں دنیاؤں میں بڑی ہی مضبوط اور بڑی ہی پاورفل تفسیر ہے، بہت ہی پاورفل تفسیر۔ اس تفسیر کے حوالے سے آج بھی جب ہم اپنے اہل سنت بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اس تفسیر کا ذرا مطالعہ تو کریں، تو دیکھ کر پڑھ کر جائزہ لے کر مجھے کئی بڑے بڑے علماء نے یہ بات کہی کہ پتہ چلتا ہے کہ آج کے دور میں ایسی تفسیر بھی آ سکتی ہے جو ہمارے فہم سے اتنی بلند ہو کہ ہمیں اس کے ایک ایک جملے کو سمجھنے کے لیے کافی عرصہ غور کرنا پڑے، اور حقیقت ہے یہ۔ تو شہید استاد مطہری نے آج سے 40 سال پہلے کہا تھا، 40 سال پہلے اپنی کسی کتاب میں نے اس زمانے میں پڑھی تھی کہ تفسیر المیزان آج کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ 100 سال بعد آنے والی نسل سمجھے گی کہ یہ تفسیر کیا ہے۔ تو یہ تفسیر ایک انسان کی لکھی ہوئی ہے، ایک انسان کا فہم قرآن ہے، اس نے قرآن سے یہ نتائج اخذ کیے ہیں۔ اگر 200 سال بعد اللہ اس سے بڑا انسان پیدا کر دے تو وہ اس سے زیادہ سمجھے گا اور زیادہ بیان کرے گا۔ یہ صرف معصومین ہیں، یہ صرف عصمت کی حامل وہ ہستیاں ہیں، یہ صرف ولایت خدا کی حامل وہ ہستیاں ہیں جن کو آپ علی و آل علی کہتے ہیں، کہ جن کے علم میں زمانے کے گزرنے کے ساتھ کوئی فرق نہیں آتا، آخری بھی وہی بات کرتا ہے جو پہلا کرتا ہے۔ محمد آل محمد کی عظمت میں بلند تر صلوات۔ تو اس لیے جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا چلا جائے گا ویسے ویسے عقل انسانی کامل ہوتی چلی جائے گی، جیسے جیسے عقل انسانی کامل ہوتی چلی جائے گی ویسے ویسے ائمہ کی بات سمجھ آتی چلی جائے گی، ویسے ویسے ہم ائمہ کی حقیقت سے آشنا ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک زمانہ تھا ائمہ اسی انسانی معاشرے میں تھے۔ امام حسن کی مثال دیکھیں، امام حسین کی مثال دیکھیں، امام زین العابدین کی مثال دیکھیں، باقی ائمہ کی مثالیں دیکھیں کہ نبی کریم کے بعد یہ سارے کے سارے ائمہ مظلومیت کی اس انتہا پر تھے کہ لوگوں کی فکریں بہت پست اور یہ بہت بلند، ان کی فکریں ان کی باتوں تک پہنچ نہیں پاتی تھیں، اس لیے یہ ظالموں کے ہمراہ ہوتے تھے اور وہ مظلوم ٹھہرتے تھے۔ آج کے دور میں اگر آپ مسلم امہ کے درمیان بھی دیکھیں، امام صادق علیہ السلام علمی حوالے سے فہم کے حوالے سے ایک ایسے ستون کے طور پر عالم اسلام کے دلوں میں بستے ہیں کہ شیعہ بھی ماننے پر مجبور ہے اور سنی بھی ماننے پر مجبور ہے۔ زمانہ جیسے جیسے گزرتا چلا جائے گا، ان ہستیوں کی معرفتیں جیسے بڑھتی چلی جائیں گی ویسے ویسے مسلکی دیواریں ٹوٹتی چلی جائیں گی، ویسے ویسے ہمارے فرقوں کی دیواریں ٹوٹتی چلی جائیں گی، ویلیوز زندہ ہوتی چلی جائیں گی، ہم ان تعصبات اور بیجا تعصبات کے خول سے باہر نکلتے چلے جائیں گے۔ نتیجتاً جتنی عقل کامل ہوگی اتنا ہم زیادہ مطیع بنیں گے ائمہ اہل البیت کے۔ اور اس میں شیعہ سنی کی تفریق نہیں ہے، شیعہ سنی کی تفریق نہیں ہے، بلکہ تمام انسان۔ اس کی ایک زندہ مثال چند سال پہلے کیا، جب اسرائیلیوں نے حملہ کیا تھا لبنان پر اور حزب اللہ نے اس کا مقابلہ کیا، تو آپ یہ دیکھیں جو شیعہ اور سنی اختلافات تھے، اور خصوصاً امریکیوں نے، برطانویوں نے، MI6 نے، CIA نے،
اسرائیل نے اور عرب دنیا کے ان بادشاہوں نے اس کو ہوا دینے کے لیے اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں تاکہ مسلم امہ ہمیشہ ایک دوسرے سے جھگڑے میں مبتلا رہے اور ان کو اپنی حکومت کرنے کا موقع ملے۔ جب اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا اور حزب اللہ شیعہ چہرہ اسلام کا اس نے اسرائیل کا مقابلہ کیا، 33 دن حزب اللہ اسرائیل کے مقابلے میں کھڑی رہی اور پوری استقامت کے ساتھ کھڑی رہی، فلسطینیوں کی حمایت میں کھڑی رہی، بیت المقدس کی حمایت میں کھڑی رہی۔ فلسطینی سنی، لبنانی شیعہ، یہ شیعہ ان سنیوں کی حمایت کے لیے جانیں دے رہے تھے، مال دے رہے تھے، گھر تباہ کروا رہے تھے۔ نتیجتاً عالم اسلام کا شعور اتنا بلند ہوا کہ اردن میں آپ دیکھیں، کویت میں آپ دیکھیں، بحرین میں آپ دیکھیں، حتیٰ سعودی عرب میں آپ دیکھیں، عراق کے اندر آپ دیکھیں، باقی عرب ممالک میں آپ دیکھیں، حزب اللہ وہی شیعہ حزب اللہ، لیکن ان کی حمایت اور اسرائیل کی مخالفت میں حسن نصر اللہ کے نعرے سعودی عرب کے مختلف شہروں میں بھی بلند ہونے لگے۔ کیوں ایسا ہوا؟ شعور کی بلندی۔ مسلک اس وقت نیچے اور شعور بلند، مسلک کی دیواریں چھوٹی اور شعور کی بلندی زیادہ۔ جیسے جیسے شعور میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، خود بخود ہر انسان ان ہستیوں کو اپنا منجی اور نجات دہندہ سمجھنے پر مجبور ہوتا چلا جائے گا، چونکہ یہ ہستیاں اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کے رسول نے ان کی نشاندہی کی ہے۔ آج اس حوالے سے 2-4 روایتیں عرض کرتا ہوں، صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ چونکہ ہمارا موضوع غدیر سے بعثت سے ظہور تک ہے، تو اس لیے اب ظہور کے حوالے سے 2-4 باتیں عرض کرتا ہوں، چونکہ درمیان کو ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں، ٹائم نہیں ہے۔ ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ مہدویت، جس کو ہم تصور امام مہدی کہتے ہیں، یہ آیا صرف ایک شیعی تصور ہے یا قرآنی تصور ہے؟ اس کے لیے ہمیں پہلے قرآن اور اس کے بعد حدیث کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ جب ہم قرآن کی طرف دیکھتے ہیں تو قرآن میں جن لوگوں نے مہدویت پر تحقیق کی ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کم از کم بھی جو تعداد مہدویت کے ماہرین نے امام مہدی آخر الزماں کے حوالے سے قرآن کریم سے آیات کو جمع کیا ہے، ان کی تعداد 300 سے زیادہ ہے۔ کتنی؟ 300 سے زیادہ۔ بعض لوگوں نے 500 تک تعداد لکھی ہے۔ اتنی تعداد میں آیات مہدویت کے حوالے سے ہیں۔ اب بعض جگہوں میں اشارے ہیں، بعض جگہوں میں کنایے ہیں، بعض جگہوں میں بعض خصوصیات کی طرف اشارہ ہے، لیکن ہے اس کا تعلق مہدویت سے۔ لیکن کچھ آیتیں ایسی ہیں جو بالکل صراحت کے ساتھ بتا رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نظام کی انتہا ایک ایسے معاشرے پر ہوگی جو معاشرہ ان خصوصیات کا حامل ہے۔ وہ آیات کون سی ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے بے شک زبور میں لکھ دیا ہے۔ زبور بھی الہی کتاب ہے، اور جو زبور میں لکھا ہے وہی اب قرآن نقل کر رہا ہے۔ ہم نے وہاں پر بھی لکھا تھا، ختم نہیں ہوا، وہاں پر لکھا تھا، اب یہاں پر بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ذکر کے بعد أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم اپنی اس پوری زمین کو، پوری زمین، صرف حجاز کی زمین نہیں، صرف عراق کی زمین نہیں، پوری زمین کو، اس پورے عالم کو کس چیز سے بھر دیں گے؟ یرثها عبادی الصالحون، اپنے پاکیزہ ترین بندوں کے سپرد کر دیں گے۔ پاکیزہ ترین بندوں کے سپرد کر دیں گے کس کو؟ اس پوری زمین کو۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ اگر یہ اللہ کا وعدہ ہے تو زبور کے نزول سے لے کر قرآن کے نزول تک ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔
قرآن کے نزول سے لے کر آج تک ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. اگر نہیں ہوا تو ہونا چاہیے چونکہ اللہ کا وعدہ ہے. تو پھر یہ کب ہوگا؟ اس کب کا جواب آپ کو حدیث دیتی ہے، اور حدیث بھی شیعہ حدیث نہیں، اہل سنت کی حدیث. اگلی آیت ذرا غور سے سنیے. صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد. دوسری جگہ اسی قرآن میں وَنُرِيدُ، ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے. وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ، کیا ارادہ کیا ہے کہ ہم احسان کریں، منت کریں. کس پر؟ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، ان لوگوں پر جن پر ظلم ہوا، جن پر ستم ڈھایا گیا، جن کو مظلوم بنا دیا گیا، جن کو مستضعف بنا دیا گیا. وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، جنہیں زمین میں کمزور کر دیا گیا. ہم نے ان کو طاقتور بنایا تھا، ان ظالم انسانوں نے مل کر ان کو کمزور بنایا ہے. ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم ان پر احسان کریں. وہ احسان کیا ہے؟ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم ان کو زمین کی امامت دیں گے، حجاز کی نہیں، کوفہ کی نہیں، عراق کی نہیں، زمین کی امامت ان کے سپرد ہم کریں گے. نجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین، اور ہم ان کو زمین کا مالک بنا دیں گے. یہ اللہ کا ارادہ ہے. وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ، ہم نے یہ ارادہ کیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ نبی کریم پر یہ قرآن اترا ہے، نبی کریم سے آج تک تقریباً 1500 سال کا عرصہ گزر رہا ہے. کیا وہ واقعہ ہو گیا؟ نہیں. کب ہوگا؟ حدیث بتائے گی. کب ہوگا؟ رسول کریم کا کلام بتائے گا، اور رسول کریم سے منقول وہ احادیث جو شیعہ اور سنی دونوں نے نقل کیا ہے وہ بتائیں گے. اسی طرح سے ایک اور جگہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، لوگو اگر تم ایمان لے آؤ، اگر تم ایمان کا مظاہرہ کرو تو جس کو اللہ نے بچا کر رکھا ہے وہ تمہارے لیے بہترین اور پرفائدہ ترین ہستی ہے. بقیت اللہ خیر لکم، تمہارے لیے سراپا وہ خیر ہے جس کو اللہ نے بچا کر رکھا ہوا ہے اور اس نے آنا ہے. یہ قرآن ہے. اب اس قرآن کی آیات کی روشنی میں آپ احادیث کی طرف جائیں. احادیث میں تو ایک طوفان ہے، طوفان. ایک طرف احادیث ہیں، دوسری طرف فتاوا. چند دن پہلے میں نے آپ سے عرض کیا تھا غالباً کہ پاکستان کے اندر بنوریا کے اس جامع مدرسے کے جو پرنسپل تھے، جن کو بعد میں طالبان نے اور شدت پسندوں نے مارا، مفتی شامی زئی، انہوں نے امام مہدی آخر الزمان پر کتاب لکھی تھی، اور بہترین کتاب لکھی ہے احادیث کے آئینے میں. تو گویا مہدی آخر الزمان کا تعلق شیعہ سے نہیں ہے، انسانیت سے ہے. انسانیت سے. اب جب انسانیت سے ہے، شیعہ بھی مانتا ہے اور سنی بھی مانتا ہے. اب احادیث کا سلسلہ دیکھ لیں. میں آج سے 40 سال پہلے میں نے تقریباً صحاح ستہ کا ایک مطالعہ کیا مہدی آخر الزمان کے حوالے سے. باقی کتابوں کی طرف نہیں گیا، انہی کتابوں میں، صحاح ستہ میں، ان 6 کتابوں میں، بخاری میں، مسلم میں، ابی داؤد میں، باقی کتابوں میں، ان 6 کتابوں میں مہدی آخر الزمان پر جتنی بھی احادیث تھیں وہ ساری کی ساری ایک جگہ جمع کی. تو تقسیم کے ساتھ ان احادیث نے چند ایک پیغامات مشترک تھے سب کے لیے. پہلا پیغام یہ تھا کہ مہدی آخر الزمان نبی کریم کا 12واں بیٹا ہے. یہ ان احادیث کے مجموعے سے اخذ شدہ مفہوم اور پیغام ہے. مہدی آخر الزمان علی اور فاطمہ کے بیٹوں میں سے ہے. اس میں بھی شیعہ سنی مشترک ہیں. مہدی آخر الزمان فاطمہ کی اولاد میں سے ہے. اس پر بھی اشتراک ہے. اس پر بھی اشتراک ہے کہ خلفائے نبی نقبائے بنی اسرائیل کی طرح سے 12 ہوں گے. اس پر بھی
خلفائے نبی کی تعداد پر بھی اتفاق ہو گیا کہ خلفائے نبی 12 ہوں گے. اس پر بھی اتفاق ہو گیا کہ پہلا علی ہوگا. اس پر بھی اتفاق ہے کہ اس کا سلسلہ علی اور فاطمہ سے شروع ہوگا. اس پر بھی اتفاق ہوا کہ فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے ہی مہدی آئیں گے. اس پر بھی اتفاق ہے کہ مہدی 12ویں ہوں گے. اس پر بھی اتفاق ہے. اب یہ احادیث کہاں پر ہیں؟ بخاری میں. کہاں پر ہیں؟ مسلم میں. کہاں پر ہیں؟ سنن ابی داؤد میں. باقی ساری کتابوں میں. اب ایک مشکل پڑ گئی محدثین کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان کتابوں کی شرحیں لکھی ہیں. اب وہ پھنس گئے. بھئی نبی کہہ رہے ہیں میرے خلفاء 12 ہوں گے اور 12 کے 12 میرے خلیفہ ہیں. جب وہ میرے خلیفہ ہیں تو میرے جانشین ہیں. میرے جانشین کا مطلب میری طرح ہیں. اب ان کے لیے مشکل پیدا ہوئی وہ کیسے اس ترتیب کو ٹھیک کریں. اب میں آپ سے یہ عرض کروں گا جا کے پڑھیے. یہاں پر جو ہے انسان کو پڑھنے کی ضرورت ہے. یہاں پر پھر آنکھوں پر پٹی نہیں. جا کے پڑھیے. بخاری کی شرحیں پڑھیے، مسلم کی شرحیں پڑھیے. ہر محدث اور ہر شارح نے ایک الگ راب الاپی ہے. 2 شارحوں کے درمیان ایک طرح کی رائے آ ہی نہیں سکی. کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. کوئی تعداد شروع کر رہا ہے حضرت ابوبکر سے اور شروع کر کے کہتا ہے وہ جو نبی کریم نے فرمایا کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے تو ان میں سے پہلے حضرت ابوبکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر حضرت علی ہیں. اس کے بعد معاویہ کو سلپ کر گئے بعض لوگ، اور اس کے بعد عمر ابن عبدالعزیز تک آ گئے، اور اس کے بعد کہا اس کے بعد والے نہیں پتا باقی کہاں پر ہوں گے. بعض لوگوں نے امام حسن کو شامل کیا، کہا وہ 5ویں ہیں. معاویہ کو سلپ کر دیا، آگے بڑھے، عبدالعزیز تک پہنچے، 6 ہوئے. اس سے آگے کہا کہ ہم نے بڑی تتبع کی، بڑا تحقیق کیا، بڑا غور و فکر کیا، نتیجے تک پہنچ نہیں سکے. بعد میں یعنی میں اب چونکہ وہ ساری آراء نہیں پیش کر سکتا ورنہ جو ہے 3-3 4-4 گھنٹے لگ جائیں گے. لیکن جتنے بھی شارحین ہیں، بخاری کے شارحین، مسلم کے شارحین، ابی داؤد کے، باقی کتابوں کے، ان تمام شارحین کو آپ اس موضوع پہ آ کے ایسے دیکھیں گے جیسے اندھیرے میں کھڑے ہیں، رستہ سجائی نہیں دیتا، کہاں جائیں اور کیسے 12 کی تعداد کو پوری کریں. اور جب وہ والی بات کرتے ہیں تو پھر یہاں پر آگے پھنس جاتے ہیں. پھر وہ بنی فاطمہ میں سے کیسے ہوئے؟ اگر 12 ہیں اور ہم شروع حضرت ابوبکر سے کرتے ہیں تو پھر بنی فاطمہ میں سے تو ہے ہی نہیں. پھر یہاں پر آ کے ہم کیا جواب دیں؟ جبکہ احادیث کے صحیح ہونے پر کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ حدیث غلط ہے. کمال یہ ہے کہ کوئی بھی شارح ایسا نہیں ہے جس نے کہا یہ کمزور حدیث ہے اس کو ایک طرف رکھ دو، اس کی اتھینٹیکیشن نہیں ہے ہمارے نزدیک. یہ کسی نے نہیں کہا نہیں حدیث اتھینٹک ہے، لیکن اب کیسے اس کو ہم جوڑیں اور کیسے اس مفہوم کو ہم ثابت کریں، وہاں پر آ کے ہر ایک پھنس گیا. تمام کے تمام شارحین، تمام کے تمام. اب یہ سلسلہ شروع ہوا. میرے انڈیا کے ایک شارح ہیں اور ابھی کچھ عرصے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، مولانا وحید الزمان. انہوں نے بھی 6 کی 6 کتابوں کی تشریح لکھی ہے. ان کی تشریح آپ اگر دیکھیں تو بخاری کی شرح میں انہوں نے باقیوں کی طرح سے اسی طرح کی بات کی. مسلم کی شرح میں گئے چونکہ وہ بعد میں لکھی تو کچھ عقل میں اضافہ ہوا، فہم میں اضافہ ہوا، تو کہا نہیں میری وہ والی بات غلط تھی، اب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں. انہوں نے وہاں پر ایک اور تعداد لکھی. لکھنے کے بعد پھر بھی تعداد پوری نہیں ہوئی، 8 تک جا کے رک گئے. پھر اس کے بعد ابی داؤد کی، پھر اس کے بعد ترمذی کی. کرتے کرتے ان تمام 6 کتابوں میں 6 مختلف قسم کی آراء، لیکن ایک دوسرے سے ملتی نہیں ہے، اور ہر رائے یہ بتاتی ہے کہ گزشتہ رائے غلط تھی، اب ہو سکتا ہے میں درست رائے اختیار کر پاؤں. اور اس کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی، وہ کتاب ہے لغات الحدیث. لغات الحدیث ان تمام کتابوں کی شرح لکھنے کے بعد انہوں نے لکھی ہے. لغات الحدیث میں آ کر جب لغت تو آپ کو پتا ہے، لفظ کی تشریح، المہدی کی تشریح میں گئے
تو وہاں پر کہتے ہیں کہ میں نے پہلے پوری عمر خرچ کر دی اس موضوع پر کہ یہ ان سے مراد نبی کریم کی کیا ہے، کہ وہ 12 خلفاء نبی کریم کے وہ کون ہیں. تو میں ٹوئیاں ہی مارتا رہا، کبھی کچھ نتیجے پر نہیں پہنچ سکا. لیکن آج ان تمام احادیث کی کتابوں کا جامع مطالعہ کرنے کے بعد، شیعہ سنی کا مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ نبی کریم نے یہ جو فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے، یہ خلفاء وہی ہیں جن کے بارے میں شیعہ کہتے ہیں کہ نبی کے خلیفہ ہیں. محمد آل محمد کی عظمت پہ بلند تر صلوات. یہ میں شیعہ بات نہیں کر رہا، اہل حدیث کے بہت بڑے نامور، کوئی معمولی عالم نہیں ہے. لغات الحدیث ان کی ابھی بھی مارکیٹ میں ہے، جا کے نکال لیجئے اگر اس میں نئے ایڈیشن میں انہوں نے تبدیلی نہ کی ہو کسی اور نے، چونکہ یہ سلسلہ پاکستان کے اندر بہت تیزی سے جاری ہے. یہاں پر آ کے کہنے پر مجبور ہوئے کہ ان کا پہلا علی ابن ابی طالب ہے اور آخری مہدی آخر الزمان ہے. اور اس کے بعد انہوں نے ایک جملہ لکھا، وہ میں نے اپنی ڈائری میں نوٹ کیا ہے. کہا کہ میری اللہ سے دعا ہے کہ اس شخصیت کا ظہور ہو تو میں اپنا سر ان کے قدموں میں رکھ کر ان کے سپاہیوں میں شامل ہو سکوں. کہنے آل محمد بلند تر صلوات. گزشتہ مجالس میں نے ایک بات کہی تھی، بھئی ہم جب عقیدے کی بات کرتے ہیں نا، اللہ سے شروع کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت، اور اس کے بعد خلفائے رسول کے حوالے سے ان کا تعارف. کہیں پر بھی ہمارے عقائد میں ابہام نہیں ہے. میری اس بات پر ذرا غور کریں، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ابہام نہیں ہے، شک نہیں ہے. دو شیعہ متکلمین کے ان عقائد میں کہیں پر آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا. طول تاریخ میں دیکھ لیں، طول تاریخ میں سب ان ہستیوں کو معصوم سمجھیں گے، سب ان ہستیوں کو ایک دوسرے کے بات سمجھیں گے. نہ ناموں پر اختلاف، نہ ان کے مقام پر اختلاف، نہ ان کے منصب پر اختلاف، نہ ان کی ترتیب پر اختلاف، نہ ان کی حجیت پر اختلاف، نہ ان کے کمالات اور درجات پر اختلاف، نہ ان کے علم و فضل پر اختلاف. کہیں پر بھی آپ کو اختلاف نبی کریم سے لے کر ان کے آخری جانشین تک مکتب اہل البیت میں کوئی اختلاف کہیں پر بھی نظر نہیں آئے گا. لیکن جب آپ دوسرے مکاتب فکر کا مطالعہ کریں گے، دیکھیں گے تو وہاں پر ہر شخص ایک رخ پر چل پڑا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مرکزیت نہیں آئے. جب مرکزیت نہ ہو تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب کسی ریوڑ کا چرواہا نہ ہو تو پھر بھیڑیے آ کر جہاں جہاں ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی کا شکار کر لیتے ہیں. ہمارا چرواہا موجود تھا، ہے اور موجود رہے گا. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہمارا ایک نگران ہے، ہمارا ایک محور ہے، ہمارا ایک امام ہے، ہمارا ایک راہنما اور راہبر ہے. اور ہمارے مکتب میں ایسا نہیں ہے کہ آخری اور ہمارے 11ویں کے درمیان یہ جو زمان کا فاصلہ ہے، وقت کا فاصلہ ہے، اس میں کڑی ٹوٹ جائے، ایسا نہیں ہے. نبی محمد بلند تر صلوات. اس لیے آپ دیکھیں نبی کریم سے لے کر امام حسن العسکری تک یہ کڑی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. اور امام حسن العسکری کے بعد امام عصر کے ولادت سے لے کر ان کے غیبت تک یہ کڑی بھی ادھر جڑی ہوئی ہے. اس کے بعد غیبت کے بعد اب یہ غیبت صغرا، اور اس غیبت صغرا سے غیبت کبرا تک، اور غیبت کبرا تک بھی یہ سلسلہ جڑا ہوا ہے. کس کے ذریعے سے؟ امام عصر کے نوابین کے ذریعے سے، نائبوں کے ذریعے سے، جن کا تعین خود امام عصر نے فرمایا ہے. اور اس کے بعد جب غیبت کبرا کا آغاز ہوتا ہے تو وہاں پر بھی یہ سلسلہ جڑا ہوا ہے، آج تک جڑا ہوا ہے. کس صورت میں جڑا ہوا ہے؟
چونکہ امام نے نشاندہی فرمائی ہے کہ اب غیبت کبریٰ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اس غیبت کبریٰ کے دور میں یہ نشانیاں دیکھ لو۔ اگر ان نشانیوں کا حامل کوئی فقیہ ہے تو ان نشانیوں کے تحت اس کو میری طرف سے اپنے آپ پر حجت سمجھو، وہ تم تک میرا دین پہنچانے کا ذمہ دار ہے۔ ہماری کڑی اس حوالے سے کہیں پر بھی ٹوٹتی نہیں ہے، ہم متصل رہتے ہیں آخری زمانے تک۔ اس لیے امام اثر کی یہ جو حدیث ہے، من کان من الفقہاء، فقہاء میں سے جو ان خصوصیات کا حامل ہو، حافظاً لدینہ، دین کا محافظ ہو۔ بعض لوگ دین کا محافظ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، نہیں بھائی یہ نہیں ہے۔ نماز تو روزے عاشوراء یزید کے فوجی بھی پڑھتے تھے، تو کیا وہ دین کے محافظ ہیں؟ دین کا محافظ وہ فقیہ ہے جو میدان میں کھڑا ہو اور کھڑے ہو کر اپنے زمانے کے شرک کو للکارے، الحاد کو للکارے، ظلم کو للکارے، سارے تیروں کی بارش اس کی طرف ہو، لیکن وہ ایک لمحے کے لیے نہ صرف پسپائی اختیار نہ کرے بلکہ اپنی حکمت کے ذریعے سے اور دین کی نمائندگی کے ذریعے سے پورے عالم میں ایک تلاطم برپا کر دے اور بتا دے کہ مہدی برحق کا اگر نائب ایسا ہو سکتا ہے تو خود مہدی برحق کیسے ہوں گے۔ یہ ہمارے فقہا کا کام تھا۔ ہمارے فقہا نے اس پر اگر توفیق ملی، کل انشاءاللہ تعالی اپنی گفتگو مکمل کروں گا اس حوالے سے آخر تک پہنچانے کے لیے۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے دل کھول کر صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، آج 8 محرم کا دن گزر گیا، شب 9 محرم کی شب ہے۔ حسین ابن علی صرف اب تھوڑی دیر کے مہمان ہیں۔ آج کی رات ہے اور کل کی رات ہے، پرسوں شہادتوں کے دفتر کھلنے والے ہیں۔ اس لیے یہ جو ایام ہیں، یہ ایام جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جاتا ہے انسان کے حزن میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں، یہ اوقات اس کے درد میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ظاہراً ہمارے معاشرے کے اندر آج کے دن عام طور پر حضرت علی اکبر پر گفتگو کی جاتی ہے، چونکہ علی اکبر حسین ابن علی کے میوے دل کا نام ہے۔ حسین ابن علی کی زندگی کے حاصل کا نام علی اکبر ہے، حاصل زندگی ہے۔ علی اکبر کون ہے؟ کسی نے آ کر پوچھا، یہ اپنا رسول اللہ نے آپ کو 3 بیٹے عطا کیے، آپ نے ان تینوں کے نام علی رکھ دیے، علی سے اتنا عشق کیوں ہے؟ کوئی اور نام بھی تو رکھ سکتے تھے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ امویوں نے میرے بابا علی کے نام کو مٹانے کی جتنی جد و جہد کی، اس کے مقابلے میں اگر اللہ مجھے 100 بیٹے دیتا تو 100 کے نام علی رکھتا۔ اس لیے علی اکبر یعنی بڑا علی، علی اوسط یعنی منجلہ علی، علی اصغر یعنی چھوٹا علی۔ نام بھی ترتیب بھی بتا دیتے ہیں کون بڑا ہے، کون منجلہ ہے اور کون چھوٹا ہے۔ حضرت علی اکبر کے حوالے سے جب ان کی پیدائش ہوئی ہے نا، پیدائش، تو بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت علی اکبر کو امام حسین علیہ السلام نے محراب مسجد میں رکھا اور فرمایا کہ بار الہ، یہ تیری راہ میں قربانی کے لیے میں تیار کر رہا ہوں۔ جیسے ہی رکھا، زینب سلام اللہ آئی سلام اللہ علیہا، اس بچے کو اٹھایا اور فرمایا بار الہ تیری راہ میں قربانی کے لیے میں اس بچے کو پالوں گی اور تربیت کروں گی۔
اس لیے حضرت علی اکبر سے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی محبت بڑی عجیب محبت ہے. باپ کو تو محبت ہے ہی، ماں کو محبت ہے ہی، لیکن جو محبت حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو ہے وہ بڑی عجیب ہے. اور جب یہی جوان حسین ابن علی کی بارگاہ میں آتے ہیں، کب آتے ہیں؟ جب سارے کے سارے انصار شہید ہو چکے ہیں. اہل البیت کے پہلے شہید کا نام علی اکبر ہے. یہاں سے آپ امام حسین علیہ السلام کے جگر کا اندازہ لگا لیں کہ اصحاب نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے عزیزوں کی قربانی کی اجازت نہیں دی. کہا نہیں، پہلے ہم نشاور ہوں گے. ایک کے بعد ایک صحابی، ایک کے بعد ایک جان نثار آیا، شہید ہوا. جب احباب اور اصحاب ختم ہو گئے اور اہل البیت کی باری آئی، تو اب اہل البیت میں سے وہ جوان جو حسین ابن علی کو سب سے زیادہ عزیز ہے، وہ سب سے پہلے بارگاہ امامت میں حاضر ہوا ہے. جب امام کی بارگاہ میں آئے تو امام نے ایک ان کے چہرے کی طرف دیکھا، اور آپ کا جو جملہ ہے وہ بڑا عجیب ہے. اے علی اکبر، تو وہ جوان ہے جس کا چہرہ نبی کا چہرہ تھا، جس کا کلام نبی کے کلام کی طرح تھا، جس کا چلنا پھرنا نبی کی طرح سے تھا. منطقاً خلقاً و خلقاً اشبہ الناس برسول اللہ. سب سے زیادہ شبیہ یہ جوان ہے جو رسول اللہ سے ملتا ہے. جب کبھی حسین کا دل رسول کے لیے تڑپتا تھا، حسین اس جوان کے چہرے کو دیکھتے تھے. لہٰذا جب یہ جوان آتا ہے تو سینے سے لگا کر حسین ابن علی کہتے ہیں، بیٹا میں تمہیں کس ہاتھ سے اور کیسے رخصت کروں، اور وہ بھی موت کی طرف. لیکن اب قربانی کا وقت ہے، رخصت کرنا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ تمہیں زینب نے پالا ہے، جاؤ پہلے زینب سے اجازت لے لو. جب یہ خیمے میں آتی ہیں، اس کو متعدد اصحاب اور اصحاب کربلا نے اور مورخین نے نقل کیا ہے کہ جب زینب کے خیمے میں حضرت علی اکبر تشریف لائے تو وہاں پر تمام کی تمام خواتین جمع ہوئیں. یہ جو خواتین جمع ہوئیں، کوئی پھپھی ہے، کوئی بہن ہے، کوئی ماں ہے. جب یہ ساری کی ساری جمع ہوئیں تو انہوں نے حضرت زینب کی معیت میں اس جوان کو ایسے تھام لیا کہ اب علی اکبر کے لیے خیمے سے باہر نکلنا بڑا مشکل ہو گیا تھا. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ بار بار پردہ اٹھتا تھا، علی اکبر باہر آتے تھے، پھر دوبارہ اندر کھینچ لیے جاتے تھے. اس کیفیت میں اتنی مشکل سے علی اکبر باہر آئے کہ سب دنگ تھے کہ ان مخدرات عصمت و طہارت کو کتنی محبت تھی اس جوان سے. یہ جوان آئے، امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. امام حسین نے ان کو تیار کیا، گھوڑے پہ سوار کرایا. لیکن یہاں پر ایک عجیب منظر کشی کی ہے. بعض مورخین نے کہتے ہیں علی اکبر نے جیسے ہی گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑا آگے بڑھا، حسین ابن علی ایک دفعہ اٹھے، 2 قدم چلے، پھر بیٹھ گئے، پھر اٹھے، چل نہ پائے، پھر بیٹھ گئے. اس کیفیت میں حسین ابن علی کو لوگوں نے دیکھا کہ آج حسین کی زندگی کا حاصل جا رہا ہے مرنے کے لیے. علی اکبر اس جوانی کی جوبن پر لشکر اشقیاء کے درمیان آتے ہیں اور پھر علی کے جوہر دکھاتے ہیں. علی کا جوہر دکھاتے دکھاتے صفِ دشمن کو چیرتے ہوئے بعض مورخین نے لکھا 120 اشقیاء کو واصل جہنم کرتے ہیں. اب آپ کے خون سے، آپ کے تلوار سے خون ٹپک رہا ہے، آپ کا جسم بھی لہو لہاں ہے، تھکے ہوئے ہیں، پیاس ہے. اس کیفیت میں میدان جنگ چھوڑ کر واپس آتے ہیں بابا کی بارگاہ میں. بیٹا کیوں آئے ہو؟ یہاں پر 2 طرح کی چیزیں ہیں، بڑے ہی ظریف، بڑے ہی لطیف. پہلا جملہ جو نقل کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بابا میں نے اتنے دشمن مارے ہیں، بس مجھے اگر 2 گھونٹ پانی کے مل جائے نا، پھر دیکھیں آپ دشمنوں کے کیسے میں کشتوں کے پشتے لگا دیتا ہوں. حسین ابن علی نے ایک مایوسانہ نگاہ اس چہرے کی طرف ڈالی، مایوسانہ نگاہ، نظراً آئسن، مایوسانہ نگاہ ڈالی. کہا بیٹا حسین کے لیے کتنی شرمندگی کا مقام ہے کہ بیٹا پیاسا ہو پانی مانگے اور حسین اپنے بیٹے کی پیاس بجھا نہ سکے. کہا ذرا قریب آؤ. قریب آئے.
کہا اپنی زبان نکالو باہر، زبان نکالی، کہا میرے منہ میں دے دو۔ جیسے ہی آپ نے اپنی زبان بابا کے منہ میں دی، تڑپ کر پیچھے ہٹے، کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ سوکھی ہے، کانٹے نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے اپنی انگوٹھیاں نکالی اور کہا یہ منہ میں رکھ لو۔ آپ نے اپنے منہ میں وہ انگوٹھیاں رکھ لیں۔ اب کچھ ہی دیر گزری، کچھ عرفاء نے، اہل دل نے یہاں پر ایک اور پہلو نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت علی اکبر پانی کے لیے نہیں آئے تھے، ان کو معلوم تھا کہ پانی نہیں ہے، تو کیوں آئے تھے؟ اس لیے آئے تھے کہ جب بھی وہ میدان میں جاتے تھے اور لڑتے تھے، کہیں سے کوئی تیر آتا تھا تو حسین کی نگاہ اعجاز سے تیر کا رخ مڑ جاتا تھا اور علی اکبر بچ جاتے تھے۔ اب آئے ہیں بابا سے کہنے بابا جان اب مجھ میں ہمت نہیں رہی، اجازت دے میں شہید ہو جاؤں۔ یہ جو آپ مجھے بچا لیتے ہیں اب بچائیے گا نہیں، اب اجازت دے میں جام شہادت نوش کر لوں۔ حسین اجازت دیتے ہیں اور علی اکبر میدان کی طرف چل پڑتے ہیں، اور پھر وہ گھمسان کی لڑائی، الامان والحفیظ، حسین ابن علی کا یہ شیر دل بیٹا اپنے دادا کی شجاعت دکھاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہوتی ہے۔ وہ جو تیروں کی بارش ہے، اس تیروں کی بارش میں علی اکبر خون سے لہو لہان ہوتے ہیں۔ جب خون سے لہو لہان ہوتے ہیں تو تاریخ نے لکھا ہے کہ آپ کے جسم کے ہر حصے سے خون بہتے ہوئے آپ کے گھوڑے پر گرا، اور گھوڑے کی آنکھ پر خون جب گرا تو گھوڑے کی آنکھ بند ہو گئی۔ جیسے ہی بند ہوئی گھوڑے نے رخ کیا لشکر اشقیاء کی طرف۔ جیسے ہی لشکر اشقیاء کی طرف گھوڑا گیا، چاروں طرف سے تلواروں کے حملے ہونے لگے، اور پھر جواب میں کہا گیا فَقَطِّعُوهُ اِرْبًا اِرْبًا، حسین ابن علی کا یہ جوان بیٹا ٹکڑوں میں تقسیم ہونے لگا۔ اس منظر میں ایک دفعہ جب یہ جوان اپنے گھوڑے کی پشت پر سے زمین پر گرا تو زمین پر گرتے ہی اپنے بابا کو پکارا کہ بابا جان میری ماں فاطمہ آئی ہوئی ہے، میرے جد رسول اللہ آئے ہوئے ہیں، میرے بابا علی آئے ہوئے ہیں، بابا جان آپ بھی آئیے، مجھے رخصت کیجئے تاکہ میں ان کی آغوش میں جا سکوں۔ حسین ابن علی پہنچتے ہیں آپ کے سرحانے، لیکن جب یہاں پر آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ یہاں پر یہ واقعہ بہار میں بھی ہے، کوئی من گھڑت چیز نہیں ہے، بہار میں بھی ہے، اور بہار کے علاوہ شیخ صدوق نے بھی یہ واقعہ نقل کیا ہے حدیث کی صورت میں کہ جب حضرت امام حسین حضرت علی اکبر کے سرحانے پہنچے تو کیا دیکھا؟ پہلے سے زینب پہنچی ہوئی ہے اور بچے کا سر زینب کی گود میں ہے اور وہ رو رہی ہے۔ جیسے ہی زینب کو دیکھا حسین ابن علی کی توجہ بڑھ گئی۔ مورخین نے اور اہل عرفان نے لکھا ہے اس کی وجہ یہی تھی کہ زینب جانتی تھی کہ اگر حسین اس جوان بیٹے کو اس عالم میں دیکھیں گے تو ان کی روح نکل جائے گی، اس لیے حسین کی زندگی بچانے کے لیے زینب تشریف لائی۔ اب جب سرحانے پہنچے تو زینب سے کہا بہن زینب آپ خیمے میں چلی جائیں، اور خود بچے کا بیٹے کا سر اپنی گود میں لیا۔ لیکن ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہ منظر کیا ہے؟ آپ کے سینے پر ایک نیزہ لگا ہوا ہے اور اس نیزے کی وجہ سے اس کو نکالنا مشکل ہو رہا ہے۔ آپ نے جب زور لگا کر نکالنا چاہا تو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ کلیجہ ساتھ نکل آیا۔ اس کیفیت میں حسین ابن علی اپنی ماں فاطمہ الزہرا کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں ماں جان آپ دیکھیے آپ کے بیٹے کے ساتھ آج کا یہ لشکر اشقیاء کیا کر۔ نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم۔ سب مل کر 10 بار اونچی آواز سے پکاریے یا اللہ یا اللہ۔ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ خدایا ہماری اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ بارگاہ ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما،
ہمارے جوانوں کو علی اکبر کا جذبہ عطا فرما، ہمارے بوڑھوں کو حسین ابن علی کا جذبہ عطا فرما، ہماری خواتین ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی جرأت اور جذبہ عطا فرما۔ اللہ جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں حسین ابن علی کی راہ پر استقامت دکھانے کی توفیق عطا فرما۔ کچھ عزیزوں نے دوستوں نے آپ سے خصوصی طور پر دعا کی درخواست کی ہے۔ ایک مومن کی بیٹی ہے اور اس کے دل میں سوراخ ہے، بچہ ان کا چھوٹا ہے، بالکل معصوم ہے، اور مسلسل وہ پریشانی کے عالم سے گزر رہے ہیں۔ آپ سب سے انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے کہ آپ دعا کریں۔ میں نے بھی عرض کیا تھا کہ جس محفل اور مجلس میں حضرت علی اکبر پر گریہ ہو وہاں پر یقینی طور پر عزاداروں کی دعا قبول ہوتی ہے، تو بار الہ اس مریض بچے کو جلد سے جلد شفا یاب فرما۔ جتنے لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جتنے پریشان حال ہماری اس مجلس میں ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ کچھ عزیز بے اولاد ہیں، انہوں نے اولاد کے لیے خصوصی آپ سے دعا کی درخواست کی ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ مجلس دعاؤں کی قبولیت کی مجلس ہے۔ خدایا حضرت علی اکبر کے طفیل اور حضرت علی اصغر کے واسطے سے ان بے اولاد والدین کو اولاد صالح نصیب فرما۔ جو مریض ہیں گھروں میں اور ہسپتالوں میں ان کو شفائے عاجل و کامل عطا فرما۔ اللہ امام عصر کے قلب مبارک کو ہم سے راضی فرما۔ ہمیں ان کی سیرت پر اور ان کی راہ پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب تک ہم زندہ ہیں حسینی بن کر جینے کی توفیق عطا فرما۔ جب مرنے لگیں حسینی پرچم تلے موت کو گلے لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ بستر کی موت، ایکسیڈنٹ کی موت، بیماری کی موت سے نہیں بلکہ ہمیں شہادت کی موت سے سرفراز فرما۔ بارالہ ہم سب کی حاجات شرعیہ کو قبول فرما۔ ہم سب کے جتنے بھی مرحومین عالم برزخ میں ہماری دعاؤں کے منتظر ہیں ان تمام مرحومین پر اپنی رحمتیں نازل فرما، ان کی مشکلات کو دور فرما، ان پر ہونے والے عذاب کو دور فرما، ان کو ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ بارالہ ہمیں بھی مرنے سے پہلے توبہ کر کے مرنے کی توفیق عطا فرما۔ بی بی دو عالم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ حسین ابن علی کی زیارت قبر کے اندر بھی ہمیں نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ان تمام دعاؤں کی اجابت کے لیے سب مل کر اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔